جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ جی یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو جو اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، جی اسی ترتیب سے جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب جو دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ حدیث ثابت ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ کب ہے؟ محترم بھائی حدیث تو ثابت ہے، حدیث تو بالکل صحیح ثابت ہے۔ موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 101، صحیح بخاری 881 نمبر حدیث، صحیح مسلم 850 نمبر حدیث، ابو داود 351 نمبر حدیث، جامع ترمذی 499 نمبر حدیث، اسی طرح ابن ماجہ 1092 نمبر حدیث۔ جی تو یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے جی، بلکہ صحیح بخاری کے اندر 929 نمبر والی حدیث جو ہے نا وہ بھی بھائی سامنے رکھ لیں، اس کے علاوہ بھی روایات آتی ہیں۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ جی اونٹ کی قربانی کا اجر، پھر گائے کی قربانی کا اجر، پھر جو بعد میں آتا ہے تو مرغی، پھر اس کے بعد جو انڈا، یہ سارا، یہ بھائی سارا کچھ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے آنے والے احباب جو ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ یعنی جو پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا اجر لے لیتا ہے، جو اس سے تھوڑا بعد میں آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے پھر اس کو مرغی، پھر اس کے بعد آنے والے کو انڈا۔ یہ ساری فضیلتیں جمعہ شروع ہونے سے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو مسجد میں آ جاتے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ آخر میں آتا ہے، یعنی جو انڈے کا اجر و ثواب بھی ضائع کر لیتا ہے، جب امام اور خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی پھر جو ہے وہ جمعہ سننا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، صحیفے بند کر دیتے ہیں، رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ وہ رجسٹر کے اندر ان کا نام ہی نہیں آتا جو جمعہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، یعنی خطبہ جب شروع ہو چکا ہوتا ہے پھر جو آتے ہیں نا دوران خطبہ، ان کا نام رجسٹر میں نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ یہ ساری فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ یہ بھی حدیث ہے کہ جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اچھا لباس پہن کے آتا ہے، پھر جو ہے خوشبو جو ہے اس کو اگر میسر ہو تو وہ خوشبو بھی استعمال کر لیتا ہے، تو پھر وہ مسجد کی طرف آ جاتا ہے اور خاموش ہو کے پورا توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سنتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک، یعنی 2 جمعوں کے درمیان اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ جی صحیح ابن خزیمہ کے اندر دیکھ لیں، جلد 3 صفحہ 130 131، اور اسی طرح مسند احمد جلد 5 صفحہ 420۔ تو اس کے علاوہ جو ہے صحیح بخاری کی 910 نمبر حدیث وہ بھی سامنے رکھ لیں۔ تو بھائی بعد صحیح روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کے، یعنی 10 دن کے گناہ اس بندے کے بخش دیے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے، اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے زیر اثر لوگوں کو غسل کروایا، جی تو پھر وہ جمعے کے لیے چلا، یعنی پیدل چل گیا، سوار ہو کے نہیں آیا، امام کے قریب آ کے وہ بیٹھا، اس نے جمعہ سنا اور کوئی فضول حرکت اس نے نہیں کی اس دوران، تو اس کو اجر کیا حاصل ہوگا؟ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، کہ اس کے لیے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب اور 1 سال کی نماز تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث ثابت ہے، یہ سنن نبی داود کے اندر 345 نمبر اور جامع ترمذی میں 496 نمبر ہے، اور امام ترمذی نے
کہا کہ حدیث حسن ہے۔ پھر مسند احمد کے اندر بھی یہ آتی ہے، جلد 4 صفحہ 1158 جی، اور حدیث نمبر 1058۔ اور اسی طرح یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1078 نمبر پر، اور صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور یہ روایت ثابت ہے جی، درست ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس سے اکثر احباب جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔